Assalamu alaikum dear students. My name is Dr. Muhammad Latif and the subject assigned to me is the principle of animal life 2, and in this subject the first lecture is of cell division, and in cell division we'll discuss about mitosis, meiosis, cell cycle and control of cell cycle. First of all, we'll discuss about some important definitions which will be helpful in to understand reproduction and cell division. What is genetics? You all know well about genetics. Genetics is the study of inheritance. And what is inheritance? Inheritance is the transmission of characters from parents to offspring, or how biological information is transmitted from one generation to the next. And as we all know that DNA is the genetic material and the information is carried in DNA, and DNA makes its copy which is called mRNA, and this process is called transcription, and from mRNA the certain proteins are formed, and this process is called translation. So the information carried in DNA is transferred to proteins, and proteins exhibit different characteristics in different individuals, and these characteristics are observed by us, such as eye color, hair color. These are the few examples. There are so many other characteristics as well. Different have different eye color, and eye color means the color of iris. Some has black eyes, some have brown eyes, and some has light brown, or there are 9 different shades of iris color. And the hair color also, you can see different variety of hair colors in different peoples. And proteins, enzymes are also proteins, and they regulate the rates of different chemical reactions in organisms. Within certain environmental limits, animals are what they are by the proteins that they synthesize. And at the level of organism, reproduction involves passing DNA between individuals. That how DNA is passed from one individual to another individual. You can see this is a small graphical representation of chromosome. You will see a chromosome, then a small portion of chromosome is magnified, and you will see a supercoil within a chromosome. And when we take small portion of this supercoil, it's just like a folding. You can see a folding within the supercoil, and when we just pick a one individual fiber and it magnified, you will see a structure. This structure is called nucleosome, in which DNA is wrapped in different histone proteins. There are almost 5 different histone proteins, and if we further magnify this DNA, you will see a DNA is a double helix, and this DNA is basically transmitted from one generation to another generation. Now we talk about the eukaryotic chromosomes. As we all know that DNA is the genetic material which exists with protein in the form of chromosomes in eukaryotic cells, as we have seen see previous slide about chromosome and DNA, that how DNA is wrapped around different proteins.
During most of the life of cell, chromosomes are in a highly dispersed state called chromatin. When the cell is not dividing, you will see that the chromosome is not seen under the microscope. We cannot see chromosome under the microscope. But when the division going to be start, the chromosome material is recondensed and we can see different chromosomes. And when the cell is not dividing, the chromosomes are in a highly dispersed state, which is called chromatin. And during these times, unit of inheritance are called genes, which may actively participate in the formation of protein. And when a cell is dividing, chromosome exists in a highly folded and condensed state that allows them to be distributed between new cells being produced. Chromatin consists of DNA and histone proteins. This association of DNA and protein helps with the complex of jobs of packing DNA into chromosomes and regulating DNA activity. There are different histone proteins, almost 5 different histone proteins are present, and some of these proteins form a core particle, and DNA wraps in a coil around the proteins, which is called a nucleosome. I have already discussed in previous slide. And the fifth histone proteins, it is basically called the linker protein. It's not needed to form the nucleosome, but may help to anchor the DNA to the core and promote the winding of chain of nucleosome into a cylinder. Folding and the addition of protective protein result in the formation of chromosomes during mitosis and meiosis. There are two portions within a chromosome. One is the active portion and other one is the inactive portion. The inactive portion of chromosome produce dark banding patterns with certain staining procedure, and it is called heterochromatin region. Basically, it is comprised of 95% of total chromosome, and this will never express itself in any stage, and only 5% of the chromosome are the active portions, and it is called eukaryotic regions. Now we want to differentiate between sex chromosome and autosomes. Some of the evidence for a chromosomal basis of sex determination came from work with the insect Protiner. One darkly stained chromosome of Protiner are called the X chromosome is represented differently in males and females. Basically, sex chromosome Protiner इंसेक्ट के अंदर मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर डिफरेंटली एग्जिबिट करता है। तमाम सोमैटिक बॉडी जो सेल्स होते हैं मेल्स के अंदर, उनके अंदर 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, और तमाम सोमैटिक सेल्स ऑफ फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और इसी तरीके से जब इनके स्पर्म बनते हैं, यानी मेल जब अपने स्पर्म बनाता है तो उनके अंदर सिंपल एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और जो हाफ ऑफ द स्पर्म बनते हैं उनके अंदर कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, यानी हाफ हैव 1 अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम एंड half do not contain any X chromosome, while all female gametes contain a single X। यानी फीमेल के अंदर क्योंकि 2 X क्रोमोसोम होते हैं तो उनके जितने भी गैमेट्स बनेंगे फीमेल के, उनके अंदर हर के अंदर एक X क्रोमोसोम होगा। अब इस पैटर्न के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो मेल के अंदर क्योंकि 2 टाइप ऑफ स्पर्म बनने हैं, एक के अंदर X क्रोमोसोम है और एक के अंदर नहीं है,
اور فیمیل کے اندر ایسے 2 ایگز بنے ہیں جن کے اندر دونوں کے اندر ایکس ایکس کروموسوم ہے. تو جب میل کا ایکس اور فیمیل کا ایکس ملتا ہے تو اس کے بننے سے اس فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں فیمیل بنتی ہے. اور جب ایک فیمیل والا ایکس اور جس کے اندر اور دوسرا میل والے وہ کروموسوم جس کے اندر کوئی ایکس کروموسوم نہیں ہے، جب ان کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، ان کی یونین ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں میل آف سپرنگ بنتا ہے. تو بیسیکلی دس کیس یعنی اگر ہم سیکس کو ڈٹرمن کریں ان دا انسیکٹ پروٹینر، تو اس کے اندر میل جو ہوتا ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے فار ڈٹرمنیشن آف سیکس، بیکاز فار ٹائپ آف اسپرم ڈٹرمائنس دا ریزلٹ آف آف سپرنگ، ویدر وہ فیمیل ہوگا یا. Now, the chromosome can be represented differently in different females than in males and function in sex determination are sex chromosomes. Chromosomes that are alike and not involved in determination of sex are called autosomes. یعنی کروموسوم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ہم سیکس کروموسومز کہتے ہیں اور ایک کو ہم آٹوسومز کہتے ہیں. سیکس کروموسومز بیسیکلی ڈٹرمن کرتے ہیں سیکس آف دا انڈیویجولس، لیکن جو آٹوسومز ہوتے ہیں بیسیکلی یہ وہ کروموسومز ہیں جن کا سیکس ڈٹرمنیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سمپل آپ کے وہ تمام کریکٹرسٹکس وہ تمام فنکشنز دیکھتے ہیں جو آپ کے باڈی سیلز سے جن کا تعلق ہے یا جو باڈی کے فنکشنالٹی کو دیکھتے رہتے ہیں. سیکس ڈٹرمنیشن کا جو ایک ہم نے پروسیس پہلے دیکھا ہے پروٹینر کے ساتھ، اب ہم اس سسٹم کو ہم ایکس او سسٹم کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی سمپلسٹ سسٹم فار ڈٹرمنیشن آف سیکس ہے، بیکاز اس کے اندر صرف ایک اونلی ون کائنڈ آف کروموسوم جو ہوتا ہے وہ انوالو ہوتا ہے. لیکن بہت سارے اینیملز جو ہیں جسٹ لائک ہیومنز ہیں، یہ فروٹ فلائز ہیں، ان کے اندر ایکس وائی سسٹم آف سیکس ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، بیکاز جو میلز ہوتے ہیں ان کے اندر there are 2 types of sex chromosome, one is the X and one is the Y type, and females have only one type of chromosome which is called XY. So males and females have equal number of chromosome, but the chromosome is different in males and in females. All the males have XY chromosome and all the female is XX chromosomes. In birds, the sex chromosome are designated and Z and W, and the female is ZW. It means that جو birds کے اندر بیسیکلی females کے اندر جو sex chromosomes ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ZW ٹائپ ہوتی ہے، اور جو ان کے میل ہوتے ہیں ان کے اندر سنگل کائنڈ ہوتی ہے جس کو W کہا جاتا ہے. مینس ہمارے ہیومنس کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے ہیومنس کے اندر جو فیمیل کی ایکس ایکس ہے وہ ان کے میل کے اندر ہوگی، اور آپ جو ہمارے اندر یعنی میل کے اندر جو ایکس وائی ٹائپ ہے وہ ہوگی فیمیل کے اندر. تو اس کے اندر فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں دا سیکس آف دا آف اسپرنگ. مینس اگر زیڈ مل جائے گا ڈبلیو کے ساتھ تو یہ فیمیل ہو جائے گی، اور اگر ڈبلیو کے ساتھ مل جائے گا تو یہ میل ہو جائے گا. اور ان تمام جتنے بھی یہ کروموسومز ہیں ان سے جو میل اور فیمیل کی جو ریشو ہے وہ آلموسٹ سیم رہتی ہے. دا نمبر آف میل اینڈ فیمیل آف اسپرنگ آر آلموسٹلی equal. This is an example of humans. Humans have 2 type of sex chromosome in males, and there is only one type of sex chromosome in female. So we represented it just X in female, and in males we have X and Y. So when X combined with X, it is a female, and when X combined with Y, it is called male. And this figure illustrate about the sex determination of the insects protiner, and you will see the female have 2 XX chromosome, and the eggs produced by female is 1X and 1X, and the male have
only one X chromosome and the other chromosome have no X chromosome. So when the sperm formed from this one X chromosome present in one sperm and the other sperm contains no X sperm. So when fertilization take place, when female X chromosome unite with male X chromosome, it is a female, and when female X chromosome unite with the other sperm which do not have any X chromosome, it is male. The number of chromosomes within each species is constant. Just like humans, we have 46 number of chromosomes, and in all human beings the number of chromosome remains the same, whether वो अरबी है यानी अरबिक वर्ड से है, वो हमारे एशिया से है, वेदर वो स्विट्ज़रलैंड से है, वेदर वो अमेरिका से है, all human beings have same number of chromosomes, and chromosome number varies greatly among species. So different species have different number of chromosomes. Chimpanzee, just like हम example देख लें तो chimpanzee के अंदर 48 chromosomes हैं. So the number of chromosome is constant within a species. अगर इस chromosome के अंदर कोई भी changes आती है या कोई chromosome ऊपर नीचे आता है तो there is abnormality. ये abnormality की निशानी है. Chromosome का नंबर कांस्टेंट रहना ये स्पीशीज के सर्वाइवल को यकीनी बनाता है. और क्रोमोसोम्स हमेशा सेट्स के अंदर होते हैं. विद द नंबर इज अ सेट बीइंग कैरेक्टराइज्ड फॉर ईच काइंड ऑफ एनिमल एंड एक्सप्रेस्ड एज n. n identifies the number of different kinds of chromosomes. Mostly animals have two sets of chromosome or 2n chromosome. It is called a diploid condition. And all the gametes have 1n chromosomes, and 1n means like it is called haploid, just like male, and some male sperm, male human beings have, the sperm have only 23 chromosomes in respect of 46. We all have 46 chromosomes, but the sperm of male has 23 chromosomes. It is called haploid. And similarly, the female also have 23 chromosomes. It is also called haploid. But when these two, male and female, combine, it is called diploid chromosome condition, which is a 46 chromosomes. But some animals have only one set or n chromosomes. For example, male honeybee and some rotifers. Very few animals, for example, brine shrimps, snout beetles, some flatworms, and some soap bugs have more than diploid number of chromosomes, and this condition is called polyploidy. Means they have more than 2n chromosome number, means 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, or so on. Now we'll come to our topic, why cell divide. As you all know that cell is the site of metabolic reactions, and continuous metabolism in the cell increases its cytosolic volume, number of endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, mitochondria, chloroplast, and microglobes. So when this nucleocytoplasmic ratio disturbed, and the ratio should be restored, and to restore its proportion ratio, a cell has to divide. There are some permanently or terminally differentiated cells such as neurons and bone cells which do not divide. Means कुछ हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के सेल हैं जो जब एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बने होते हैं, एट टिल टाइम ऑफ डेथ वो कभी भी दोबारा नहीं बनते. इनकी एग्जांपल न्यूरॉन्स की है. इसको मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई इंजरी होती है और
کسی کے اندر اس کا دماغ کا اسپیسیفک حصہ اگر مر جاتا ہے تو وہ پرماننٹ لاس ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی ریپیئر نہیں ہو سکتا. سے فار ایگزامپل اگر کسی کے ہاتھ سے کے نتیجے میں اس کی لیفٹ بازو کام کرنا چھوڑ گئی ہے، یعنی وہ نیورون کا حصہ ڈیمیج ہوا ہے جو لیفٹ بازو کو کنٹرول کر رہا تھا، تو وہ کبھی بھی دوبارہ کام نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جو سیل ہیں وہ دوبارہ کبھی بھی اپنے آپ کو ری گروتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسی طریقے کے علاوہ جو ڈیوریشن آف ویریس اسٹیجز آف سیل سائیکل ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ان ڈفرینٹ سیل. موسٹلی جو ہوتی ہے وہ 24 آورز ہیں جو ہم نے آبزرو کیا ہے تھرو کلچر آف ایمبریونک سیلس. بٹ ایٹ دس ٹائم پیریڈ از نیور کانسٹنٹ. ڈفرینٹ ٹائپس آف سیل, different species take different time of period for completion of one turn of cell cycle. جو سیل ڈویژن ہے it occurs in all animals during growth and repair process. Cell divide in two basic stages. Mitosis is the division of nucleus and cytokinesis is the division of cytoplasm. بیسیکلی سب سے پہلے آپ کا نیوکلیس جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کیریوکائنیسس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیریوکائنیسس کے اندر جو نیوکلیس ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے اور پھر جب نیوکلیس ڈیوائڈ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی ایک نیوکلیس سے دو نیوکلیس بن چکے ہوتے ہیں، تو پھر سائٹوکائنیسس یعنی سیل جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے اور دو ایکول سیل بن جاتے ہیں. اور سیل کی ڈویژن سے پہلے there is another phase which is called interphase. یعنی جب سیل ڈیوائڈ کرتا ہے تو ڈیوائڈ ہونے سے پہلے اس کے اندر ایک فیز آتی ہے جس کو ہم انٹرفیز کہتے ہیں. اس فیز کے اندر ہوتا کیا ہے؟ the cells grow and carry out its various metabolic processes. یعنی سیل ڈیوائڈ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اس پوزیشن کے اندر لے کے آتا ہے کہ وہ ڈیوائڈ ہو سکے. اگر سیل اپنے آپ کو اس پوزیشن کے اندر نہیں لائے گا تو وہ ڈیوائڈ نہیں کر سکتا. اینڈ دا سیل سائیکل از دیٹ پیریڈ فرام اے ٹائم اے سیل از پروڈیوسڈ انٹل اٹ کمپلیٹس مائٹوسس. یہ سیل سائیکل کی ڈیفینیشن ہے کہ سیل سائیکل کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ پیریڈ ہے جس کے اندر سیل پروڈیوس ہوتا ہے اور اس ٹائم تک جب تک وہ اپنے آپ کو فردر ڈیوائڈ نہیں کر سکتا، یعنی اپنی کمپلیٹ مائٹوسس اس کی نہیں ہو جاتی. انٹرفیس کو ہم فردر 3 فیزز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. دا ون از G1 اینڈ اٹ از دا پوسٹ مائٹوٹک فیز. یعنی جب مائٹوسس ہو جاتی ہے، سیل میں بن چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد G1 فیز شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر سیل جو ہوتا ہے وہ اپنے سائز کو انکریز کرتا ہے. جو نیولی فارم سیل ہوتا ہے وہ اپنے اندر انرجی کو اکومولیٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو نیکسٹ ڈویژن کے لیے جو اس کو ڈی این اے کو اپنے آپ کو بڑھانا ہے اس کی سنتھسس کے لیے مٹیریل کو بناتا ہے. ڈیورنگ دس ایکٹیو سنتھسس آف آر این اے اینڈ پروٹین ٹیک پلیس. Then the other phase comes which is called S phase. Basically it is the synthesis phase. During this phase duplication of DNA and centrioles take place. اس کے اندر اس فیز کے اندر بیسیکلی پہلے G1 کے اندر تمام پروٹینز بن گئی ہیں جس کے اندر کروموسوم نے اپنے آپ کو ڈپلیکیٹ کرنا ہے. تو ایس فیز کے اندر وہ ڈپلیکیشن پروسیس ہوتا ہے اور ڈی این اے اپنے جیسا نیا ڈی این اے بنا دیتا ہے. اور پہلے نمبر آف سینٹریولز ایک ہوتا ہے، اب سینٹریول بھی ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، وہ بھی 1 سے 2 ہو جاتے ہیں. اینڈ دس ڈپلیکیشن آف ڈی این اے ریزلٹس ان دا ڈپلیکیشن آف کروموسوم. یعنی ڈی این اے جب ڈپلیکیٹ ہوگا تو کروموسوم بھی اس کے ساتھ ڈپلیکیٹ ہو جائے گا. دا ادر فیز از دا G2 فیز. بیسیکلی اٹ از دا پری مائٹوٹک یعنی مائٹوٹک، یعنی جب ڈویژن فیز کے اندر سیل نے جانا ہے تو اس سے پہلے والی جو فیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں G2 فیز. In this phase
the synthesis of RNA and protein continues in this phase, and the formation of macromolecules for spindle formation takes place, and the cell prepare itself to go into the mitosis. यानी इसके अंदर होता क्या है बेसिकली G2 फेज के अंदर कि इसके अंदर वो तमाम प्रोटीन्स बनेंगी जिन्होंने आगे स्पिंडल फॉर्मेशन बना रही है। स्पिंडल फॉर्मेशन होती क्या है बेसिकली जब डिवीजन फेज स्टार्ट होती है तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो क्रोमोसोम्स का जो सेंटर में रीजन है उसके ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं, उसके साथ जाके ये अटैच हो जाता है। और जैसे ही ये अटैच होता है तो जब एनाफेज के अंदर उसकी एक मूवमेंट होती है, यानी वो अपने स्ट्रेच होते हैं अपने पोल्स के अंदर, तो फिर एक क्रोमोसोम जो है वो दो में तकसीम हो जाता है। तो डिवीजन के लिए स्पिंडल फॉर्मेशन का बनना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। This is basically the diagrammatic representation of cell cycle. You will see a mitotic phase. In mitotic phase, there is a further 5 division. You will see the 5 division. One is the karyokinesis, which is called mitosis, in which prophase, metaphase, anaphase, and telophase, and other one is called cytoplasm, in which the whole cell is divided into 2. An interphase basically divided into 3 phases. One is the G1 phase, other 2 is the S phase, and other 3 is the G2 phase. In G1 phase, the growth of the cell takes place, as I've already told to you, and in S phase, the duplication of DNA takes place, and in G2 phase, the growth as well as the formation of spindle fibers take place. We'll all discuss it before, and the interphase includes G1, S, and G2 phase, and it is basically comprises about interphase basically comprises about 90% of the total cell cycle. As I said, there the embryonic cultured embryonic cell, the cell duration is of 24 hours, in which 23 hours is for interphase and only 1 hour for mitotic phase. And we've already discussed the G1 phase, S phase, and G2 phase in interphase. DNA replication in interphase also sets the stage for cell division, because DNA replication is completed during the S phase of interphase. Before a cell divides, an exact copy of DNA is made, and this process is called replication because the double stranded. DNA makes a replica or duplicate for itself. Replication is essential to ensure that each daughter cell receives the same genetic material as is present in the parent cell, and the result is a pair of sister chromosomes. A chromatid is a copy of chromosome produced by replication. Each chromatid attached to its other copy or sister at a point of constriction called a centromere. Means जो duplication of chromosome अगर होती है, यानी पहले उसका एक chromatid होता है, जब उसकी duplication होती है तो उसके साथ ही दूसरा chromatid भी बन जाता है, उस जैसा बन जाता है, और वो उसी सेंट्रोमियर से अटैच होता है जिससे पहला जो क्रोमेटिड था वो अटैच था। और जो सेंट्रोमियर क्या होता है, इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ अबाउट 220 न्यूक्लियोटाइड एंड हैज अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन एनी गिवन chromosome. Bound to each centromere is a disc of protein called a kinetochore. I have already told you that kinetochore is a protein in which spindle fibers attach during the anaphase of cell cycle. As the cell cycle moves into the G2 phase, the chromosome becomes condensation. During the G2 phase, the cell also begins
to assemble the structure that will later use to move the chromosome to opposite poles of the cell. For example, centrioles replicate and there is extensive synthesis of the proteins that make up the microtubules. मैंने पहले भी आपको इस बारे में बताया है कि जब G2 फेज होती है तो उसके अंदर वो तमाम प्रोटीन्स बनती हैं जिन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी स्पेंडल फाइबर्स को बनना है, और इन स्पेंडल फाइबर्स का बनना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इन्होंने जाके सेंट्रोमियर के ऊपर जो प्रोटीन लगी थी काइनेटोकोर्स के साथ जाके मिलना है, और जब स्पेंडल फाइबर्स ने स्ट्रेच होना है तो जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अपने आप में एक दूसरे से अलग होना है. इस तरीके से एक क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमोसोम में तकसीम हो सकेगा. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ है सेल साइकिल के अंदर, जिसके अंदर जो वो प्रोटीन्स बनेंगी जो स्पेंडल फाइबर्स बनाएंगे. ये जो पिक्चर है ये क्लियर बताएगी आपको जब सेल डिवीजन नहीं होती तो ये जो आपको नज़र आ रहा है क्रोमोसोम, इसके दो क्रोमेटिड्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. इसके अंदर ये दरमियान वाला जो इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसके ऊपर जो प्रोटीन लगी हुई उसको हम क्या कहते हैं काइनेटोकोर कहते हैं. तो जब डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती तो ये सिंगल क्रोमेटिड होता है, लेकिन जैसे ही डुप्लीकेशन होती है तो ये दूसरा क्रोमेटिड इसी के साथ बन जाता है जो बिल्कुल इस जैसा है. तो इसलिए हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो गया. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम. इसी तरीके से जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं. दिस इज़ नॉट अ सिंगल क्रोमोसोम के वो डुप्लीकेट हुआ है, तमाम यानी 46 के 46 क्रोमोसोम ही अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं. अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल. मींस सेल साइकिल किस तरीके से कंट्रोल होता है. मैंने आपको बताया है कि देयर आर डिफरेंट फेजेस इन इंटरफेज G1, G1, S और G2, and there are 3 checkpoints to control the cell cycle. One checkpoint is in G1 phase. It is check for cell size, nutrients, growth factor और DNA damage. यानी अगर सेल प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करता, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है या उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स की कमी होती है या उसका DNA डैमेज हो चुका होता है, तो जो सेल है वो आगे एस फेज की तरफ नहीं जाता. यानी ये उसका एक चेक पॉइंट है. यानी जब सेल अपने आप को चेक करता है, अगर उसके अंदर सेल साइज प्रॉपर है, उसके न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी प्रॉपर है, उसके ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबिलिटी प्रॉपर है, कोई DNA डैमेज नहीं हुआ, तो वो फर्दर अपने आप को प्रोसीड करेगा टुवर्ड्स एस फेज. अगर नहीं है तो अपने आप को ये चेक करेगा. और बाज़ औक़ात कई जो मैंने आपको बताए जो सेल हैं वो जब एक दफ़ा बन जाते हैं वो सारी स्टेज उसी लाइफ के अंदर रहते हैं, यानी वो दोबारा रीग्रोथ नहीं करते. तो यहीं उनका चेक पॉइंट हो जाता है. वो कभी भी यानी जो न्यूरॉन्स हैं वो कभी भी G1 से आगे नहीं जा सकते, इसी फेज़ के अंदर रहते हैं और इसी फेज़ के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. लेकिन जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं वो जब ये चीज़ें उनकी पूरी हो जाती हैं तो वो नेक्स्ट फेज़ की तरफ जाते हैं जिसको हम एस फेज़ कहते हैं, जिसको DNA सिंथेसिस है. इसके अंदर जो DNA है वो अपनी कॉपी बनाता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है और फिर G2 के अंदर जाता है. और फिर इस G2 के अंदर भी एक चेक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं जो किसको चेक करता है, ये भी सेल साइज़ को चेक करता है और एनी DNA डैमेज को चेक करता है. अगर इसके अंदर भी कोई उसको DNA डैमेज नज़र आता है, ये प्रॉपर सेल की ग्रोथ नहीं होती, तो ये फर्दर M फेज़ यानी जो डिवीजन फेज़ है उसके अंदर नहीं होता.
اور پھر اگر یہ فیز بھی گزر جائے یعنی اس کے اندر بھی تمام چیزیں ہوگی تو پھر ایم فیز یعنی جو ڈویژن فیز ہے اس کے اندر بھی ایک چیک پوائنٹ ہے کہ ویدر اگر اسپینڈل فارمیشن پراپر بنی ہوئی ہوتی ہے تو سیل ڈیوائڈ کرے گا. اگر اسپینڈل فارمیشن نہیں بنی ہوئی وہاں ڈیفیشنسی ہے تو سیل کبھی بھی ڈیوائڈ نہیں کرے گا, یا تو وہ ڈیزالو ہو جائے گا یا وہ مزید ڈیوائڈ نہیں کر سکے. تو جب سیل سائیکل ہے اس کے اندر 3 چیک پوائنٹ ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیک پوائنٹ اس کا G1 کے اندر ہے, G2 کے اندر, اور ایک جب وہ ڈویژن یعنی اگر انٹرفیس سے گزر کے وہ ایم فیز کے اندر چلا بھی جاتا ہے تو وہاں بھی ایک چیک پوائنٹ اویلیبل ہے. اب یہ جو کنٹرول آف سیل سائیکل ہوتا کیسے ہے یہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں. بیسیکلی there are different types of cycling proteins and there are different kinds of proteins. There are different kinds of enzymes which is called cyclin dependent kinases. ٹھیک ہے. تو جو سائیکلن جو ڈفرینٹ پروٹینس ہیں ان کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ایک کو ہم G1 سائیکلنگ کہتے ہیں, ایک کو G1 اور S سائیکلنس کہتے ہیں, ایک کو S سائیکلنگ کہتے ہیں, اور ایک کو M سائیکلنس کہتے ہیں. What is G1 cyclins? It helps promote passage through start or the restriction point in the late G1. یہ وہ سائیکلنگ ہے جو سٹارٹ سے ریسٹرکشن پوائنٹ یعنی جو G1 کے اندر چیک پوائنٹ ہے وہاں تک یہ اویلیبل ہوتی ہے. اور پھر جو G1 اور S سائیکلنگ ہے یہ بیسیکلی ڈفرینٹ انزائمز ہوتے ہیں جس کو میں نے آپ کو کہا سائیکلن ڈپینڈنٹ کائنیزز. ٹھیک ہے. تو جو ایٹ دا اینڈ آف G1 اور سے شروع ہوتی ہے اور یہ سیل کو ڈیوائڈ یعنی DNA کو ڈیوائڈ کراتی ہے, اس کو ڈپلیکیٹ کرتی ہے, اور جو سنگل کروموسوم ہوتا ہے وہ اب ڈپلیکیٹڈ کروموسوم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. پھر ایس سائیکلنگ ہوتی ہے جو سائیکلن ڈیپینڈنٹ کائنیز ہیں, جو انزائمز ہیں وہ ان کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں اور یہ انیشیٹ کرتی ہیں DNA کی ریپلیکیشن کو. اور پھر جو فائنل جو سائیکلنگز ہوتی ہیں یہ وہ پروٹینز ہوتی ہیں جو ایونٹس آف مائٹوسس ہیں اس کو کمپلیٹ کراتی ہیں. اب اس کے اندر ایک اور چیز آپ کو میں جو ہے بتانا ضروری ہے کہ جو لیول آف سائیکلنگز ہے وہ انٹرفیس کے اندر کم ہوتا ہے. یعنی جب انٹرفیس سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ کم ہوتی ہے, لیکن جیسے انٹرفیس ٹو ورڈز ایم فیز یعنی وہ مائٹوسس فیز کی طرف جاتی ہے یا اس طرح سے انکریز ہوتی جاتی ہے, اور جب وہ ایم فیز کی طرف جائے گی تو سائیکلن کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور یہ جو سائیکلن کی کنسنٹریشن کا بڑھنا بیسیکلی ایکٹیویٹ کرتا ہے ڈفرینٹ انزائمز کو جو میں نے آپ کو بتایا سائیکلن ڈیپینڈنٹ کائنیزز ہے. یہ سائیکلن ڈیپینڈنٹ جو انزائمز ہیں یہ سائیکلنز کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک سٹرکچر بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں MPF. ٹھیک ہے جی. MPF از دا میچوریشن پروموٹنگ فیکٹر, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ سائیکلن ڈیپینڈنٹ کائنیزز ہوتے ہیں, یہ پروٹین انزائمز ہوتے ہیں جو بیسیکلی ان کا کام کیا ہوتا ہے, یہ فاسفوریلیٹ کرتے ہیں پروٹین یوزنگ ATP. بیسیکلی کیا ہے کہ کوئی بھی پروسیس ہے اس کے لیے ATP کی ضرورت ہے. تو جو گروتھ کے لیے یعنی جو سیل جب شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے یہ جو پروٹین کائنیز یہ انزائم جو ہیں یہ بیسیکلی ATP کو توڑتے ہیں, اور توڑنے سے جو انرجی نکلتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے سیل جو ہے اپنے آپ کو آگے پروسیس کراتا ہے. دا ریگولر ایکٹیویٹی آف cyclin dependent kinase is essential for the transitions from G1 to S and from G2 to M. یعنی یہ جتنے بھی انزائمز ہیں ان کی یہ ٹرانزیشن جو ہے جیسے یعنی G1 سے S پہ کیسے جائے گا اور پھر S سے G2 پہ کیسے جائے گا اور G2 سے پھر فردر M پہ M میں یعنی M فیز میں اندر کیسے جائے گا. اور بیسیکلی اس کے اندر نان ڈیوائڈنگ سیل جو ہوتا ہے وہ سیل سائیکل کے اندر چلا جاتا ہے. The transition from G1 to S requires a set of cyclins. یعنی یہ آلریڈی میں نے ڈسکس کر لیا ہے کہ there are different cyclins
جس کو ہم G1 سائیکلنگ کہتے ہیں. دیز آر ڈفرنٹ فرام دوز ریکوائرڈ ان دا ٹرانزیشن فرام G2 ٹو مائٹوسس. یعنی جو G1 کی سائیکلنگ ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے اور جو G2 کی سائیکلنگ ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے. ویئر مائٹوٹک سائیکلنگ ایکٹیویٹ دا سائیکلن ڈیپینڈنٹ کائنیزز. Cyclin dependent kinases possesses two tyrosine phosphorylation sites. One cause activation of the enzyme and the other cause inactivation. Means اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی سائیکلن جو یہ انزائمز ہیں اس کے اندر ایکٹیو سائٹس بھی ہوتی ہیں اور ڈی ایکٹیویٹ سائٹس بھی. یعنی جب سائیکل نے سٹارٹ ہونا ہوتا ہے, چلنا ہوتا ہے, تو اس کی ایکٹیو سائٹس جو ہوتے ہیں وہ پروسیڈ کرتی ہیں, اور جب سیل سائیکل نے رکنا ہوتا ہے تو یہ انیکٹیویٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب انیکٹیویٹ ہوگا تو فاسفوریلیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب فاسفوریلیشن نہیں ہوگی تو انرجی نہیں ملے گی, اور انرجی نہیں ملے گی تو سیل آگے گروتھ نہیں کر سکتا. There are specific kinases carry out both the stimulatory and the inhibitory phosphorylation. یعنی جو کائنیزز ہیں یعنی انزائمز ہیں یہ بھی بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں. جو آل نو کہ ایک انزائم ایک خاص قسم کا پروسیس کر سکتا ہے. ہر انزائمز کا اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک انزائم تمام ہی پروسیس کروا سکے. تو جو اسٹیمولیٹری انزائمز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جو انہیبیٹری یعنی اس پروسیس کو روکنے والے جو انزائمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میں نے ایم پی ایف کے بارے میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو بتایا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب سائیکلن کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے تو جو پروٹین کائنیزز ہے وہ اس کے ساتھ مل کر بانڈ بناتا ہے. یعنی سائیکلن پلس پروٹین کائنیزز ملتے ہیں آپس میں اور ایک بانڈ بناتے ہیں یا ایک اسٹرکچر بناتے ہیں جس کو ہم میچوریشن پروموٹنگ فیکٹر کہتے ہیں. اور concentration of cycles varies in different phases of cell cycle. Its concentration increases in the G2 phases and attaches with cyclin dependent kinase 2 and makes MPF active. So cell division starts. یعنی جب سائیکلین کنسنٹریشن اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پروٹین کائنیز ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر ایم پی ایف جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. یعنی اگر سائیکلین اکیلی ہے وہ اس کی کنسنٹریشن جتنی مرضی زیادہ ہو, اگر پروٹین کائنیزز اس کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو وہ ایکٹیو نہیں ہوگی. جب پروٹین کائنیز اس کے ساتھ جوڑیں گے تب یہ ایکٹیو ہوتا ہے, اور تب اس کو ہم میچوریشن ایم پی ایف کہتے ہیں یا میچوریشن پروموٹنگ فیکٹر کہتے ہیں, اور تب ڈویژن آف سیل جو ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. وداؤٹ سائیکلنگ دا سیل انٹر. اگر سائیکلنگ کی کنسنٹریشن نہیں ہے, زیرو ہو گئی ہے, تو پھر سیل کس کے اندر چلا جائے گا, G2 فیز اور G0 فیز. اور G0 فیز جیسے میں نے آپ کو بتایا از دا اسٹیج آف نو ڈویژن. یعنی سیل جب G0 فیز کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اس کی ایگزامپل میں نے نیورون کی دیکھی ہے کہ نیورون زندگی میں ایک دفعہ ہی جب آپ ایمبریو آپ کا بن رہا تھا اس وقت وہ بنے ہیں, اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں وہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. اگر کبھی کسی کے اسٹیج کے اندر وہ مر بھی جائیں تو وہ دوبارہ ریپیئر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم جو نیورونز ہیں ان کو ہم G0 فیز کے اندر کہتے ہیں. تو سائیکلن ڈسٹرائڈ ایٹ دا اینڈ آف ڈویژن فیز دا ڈکلائن آف ایم پی ایف. جیسے ہی آپ کی مائٹوسس شروع ہوتی ہے, مائٹوسس ختم ہوتی ہے, تو یہ ایم پی ایف ٹوٹ جاتا ہے. ڈفرینٹ انزائمز ہوتے ہیں, میں نے اگلے آپ کو فگرس کے اندر بتاؤں گا کہ وہ سائیکلنس کو ڈی گریڈیڈ کر دیتے ہیں, یعنی اس کو توڑ دیتے ہیں. جب توڑ دیتے ہیں تو اس کی کنسنٹریشن بالکل ایک دم ڈکلائن ہو جاتی ہے, اور یہ ڈکلائن کا ہونا ایم پی ایف کو توڑ دیتا ہے, یعنی وہ میچوریشن پروموٹنگ فیکٹر ختم ہو جاتا ہے. The decline of MPF at the end of mitosis and there is starts of G1 phase of next cycle. یعنی جب یہ MPF ٹوٹتا ہے تو نیکسٹ جو G1 فیز ہے نیکسٹ سائیکل کی وہ شروع. یہ اس سے آپ کو کافی اندازہ ہو جائے گا کہ there are different cyclins. I already told you کہ مائٹوٹک جو G1 سائیکلنگ ہے اس کے اندر سائیکلن ڈیپینڈنٹ کائنیزز ہوتے ہیں, ان کو G1 سے ایس میں لے کے گئے اور پھر G2 میں, اور G2 میں جب چلے گئے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ سائیکلن کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے, بلڈس اپ, سائیکلن کنسنٹریشن بلڈس اپ, یہاں تک اس کی کنسنٹریشن میکسیمم ہو چکی ہے. اور پھر یہ جو مائٹوٹک
سائیکلین ڈیپینڈنٹ کائنیز ہوتی ہیں یہ مائٹوسائیکلین کے ساتھ جا کے مل جاتی ہے. اور یہ والا جو اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو MPF. یہ اسٹرکچر کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو MPF. اور جب یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو ڈویژن فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے, یعنی سیل ڈیوائڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب سیل ڈیوائڈ کر لیتا ہے تو دیر آر ڈفرنٹ سائیکلین ڈیگریڈیشن انزائمز آ جاتے ہیں جو اس سائیکلین کو توڑ دیتے ہیں. ڈیگریڈ سائیکلنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں. تو اس طریقے سے یہ سیل جو ہے دوبارہ انٹرفیس کے اندر چلا جاتا ہے.